اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صابر حسین خان، آج مجھے کلیم بھائی پہ غصہ آیا، اور ظاہر ہے کہ جب ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم اپنے آپ کو حق بجانب سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ بہت ساری وجوہات تھیں۔ کٹ شاٹ جو سب سے بڑی وجہ تھی کہ دوپہر کے 3:30 پونے 4 بج رہے تھے، اور میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا ہوا تھا۔ دوپہر کا کھانا تو بعد کی بات ہے، اور صبح سے اٹھنے کے بعد مختلف کام جو تھے سر پہ وہ انجام دیے جا رہے تھے۔ تو راستے میں ایک جگہ گاڑی روکی، بیٹے کو کہا کہ آپ فلاں جگہ سے فلاں سودا لے لیں، اور کلیم بھائی سے کہا کہ آپ فلاں جگہ سے فلاں سودا لے لیں۔ تو کلیم بھائی نے چیزوں کو ظاہر ہے کہ گئے، اور 3 چکروں کے باوجود وہ پوری چیزیں نہ لے سکے، اور ان کا ورڈکٹ یہ تھا کہ میں نے سمجھا کہ آپ نے اسد کو یہ کہہ دیا ہوگا یا ان کے ذریعے کام کرایا ہوگا۔ تو ایشو یہ آتا ہے کہ جب دو لوگ ایک ساتھ موجود ہوں تو اس میں جو کپتان ہے، اب ان 3 لوگوں میں بعضوں میں خود کپتان تھا، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ یا مجھے پتا تھا کہ ہم نے کہاں سے کیا چیز لینی ہے اور کس طرح سے کس کے ذمے کیا کام تھا۔ میں ڈرائیور کے فرائض انجام دے رہا تھا، گاڑی چلا رہا تھا، اور باقی 2 لوگوں کو 2 الگ الگ جگہ پر میں نے روانہ کر دیا کہ آپ بیسن لے آئیں، یہ لے آئیں، وہ لے آئیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کی ریزن یہ تھی کہ ایک ہی وقت میں ہمارے 2 الگ جگہوں کے کام نپٹ جائیں، 5-10-15 منٹ کی سیونگ ہو جائے، اور ہم گھر جا کے کھانا گرم کر کے کچھ کھا لیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکا، اور کلیم بھائی جو ہیں وہ ان کو 3 دفعہ بھیجنا پڑا، اور چوتھی دفعہ میں بھی جب وہ ایک چوتھا سودا بیسن جو ہے وہ لانا بھول گئے، تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھا۔ تو مجھے غصہ آ گیا، اور میں نے ان سے یہ کہا کہ جب ہم کام، اچھا یہ تو میں اب آپ کو بہت آرام، پیار، نرمی، محبت سے بتا رہا ہوں، ان سے بات کرتے وقت میرا لہجہ بہت غسیلا تھا، کاٹ کھانے والا تھا، اور وجہ یہ تھی کہ پچھلے 1 مہینے سے میں بارہا چھوٹی بڑی ہر بات پہ بہت پیار سے، محبت سے، خلوص سے، ادب سے، احترام سے ان کو یہ بتا رہا تھا، سمجھا رہا تھا کہ کلیم بھائی آپ جب تک ایسوسیٹڈ ہیں مجھ سے اور میرے ساتھ کام کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ جیسے میں چاہ رہا ہوں یا جس طرح سے میں چاہتا ہوں اس کو اس طرح سے کر لیں۔ ہاں اس کے بعد یا اس سے پہلے آپ نے کوئی سجیشن دینی ہے تو وہ ضرور دے لیں، لیکن جب ڈیورنگ دا ورک ٹینیور جو پیریڈ ہے اس میں ایک ٹیمپو بنا ہوا ہے، ایک فریکوینسی چل رہی ہے، تو اس میں پھر آپ اپنی سمجھ کو بیچ میں نہ لائیں۔ تو ہوتا بھی یہی ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ جب آپ کو کچھ لوگوں کو لیڈ کر کے چلنا ہے، ان کو گروم کرنا ہے، اور آپ چاہ رہے ہوں کہ کم وقت میں زیادہ پروڈکٹیو، زیادہ کنسٹرکٹیو کام ہو، تو اس پہ کوشش یہی ہونی چاہیے ہماری کہ ہم دل سے، دماغ سے اور اندر سے اس چیز کا ڈیسیشن لے لیں کہ ہو از گونا ٹو بی دا لیڈر، اینڈ ونس وی ڈیسائیڈیڈ، یا حالات، واقعات، قدرت کی طرف سے if someone is going to be our leader، تو اس کو پھر ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے، فالو کرنا چاہیے، provided that کہ اس کے اسٹیپس صحیح ہوں اور اس میں وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فائدے کے حوالے سے ہمارے اور اپنے بات کر رہا ہوں۔ لیکن جب کہانی اس کے برعکس ہو، اور جب ہم دیکھیں کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں یا ہمارے جو رہنما ہیں یا جو سرپرست ہیں ہمارے، وہ ان کے کاموں سے، ان کی باتوں سے، ان کی سوچوں سے ہمیں، ان کو اور سب کو نقصان پہنچ رہا ہے یا نقصان کا احتمال ہے، تو پھر ہمیں رک جانا چاہیے، اور پھر ہمیں رک کر ان کو پہلے اسٹیپ میں پیار سے، محبت سے اپنی صلاح دینی چاہیے، سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے، اور دوسرے اسٹیپ میں ہمیں ان سے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے، اور تیسرے اسٹیپ میں پھر جو چیز صحیح ہے اور جیسا ہونا چاہیے پھر اس کے حساب سے ہمیں زندگی میں قدم بڑھانا چاہیے۔ المیہ یہ ہے کہ اور دیگر باتوں کی طرح ہماری سوسائٹی میں یہ جو حکمت والی سوچ ہے، یہ جو فہم والی سوچ ہے کہ وقت کو کیسے بچایا جائے، وسائل کو کیسے ضائع ہونے سے بچایا جائے، یا کم وقت میں زیادہ کام
کیسے انجام دیا جائے وہ ناپید ہو چکی ہے. ہم لوگوں کو افراتفری کی عادت پڑ چکی ہے. ہم 10 بار بازار جاتے ہیں، 10 بار سودے لاتے ہیں، اسی چکر میں ہمارے 2-4 گھنٹے ضائع ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم تھوڑا سا آرگنائز چلیں اور ہم ایک ہی بار ایک ہی جگہ کے جتنے کام ہیں اس کو نپٹا لیں اور پھر ہفتے بھر کے لیے سکون سے بیٹھ جائیں. کوشش کیجئے اپنی زندگی میں نظم و ضبط کو لانے کے لیے، کوشش کیجئے کہ اپنی زندگی کو سمیٹنے کے لیے، کوشش کیجئے کہ سم اپ کیجئے چیزوں کو. ایک ذہن میں لسٹ بنا لیجئے. آپ کو پتہ ہے کہ آج آپ نے اس روٹ پہ نکلنا ہے، تو اس روٹ سے منسلک آپ اپنے کئی کام بڑے آرام سے ایک ہی چکر میں نپٹا سکتے ہیں. جیسے میں نے ابھی گفتگو کے آغاز میں بتایا، مجھے پیشنٹ کو وزٹ کرنے جانا تھا، وزٹ کیا، پیٹرول ڈلوایا، سبزیاں لیں، مسالے کچھ شارٹ تھے وہ لیے، وغیرہ وغیرہ. یہ سب چیزیں کر کے، اور اس میں بھی سب کرنے کے بعد و باوجود بھی اگر ایک چیز بھی شارٹ ہو جاتی ہے تو اس پہ آئی تھنک کہ غصہ آنا بنتا ہے. جواب دیجیے گا، بتائیے گا کہ غصہ کب آنا چاہیے. اور پھر یہ تمام چیزیں جو میں نے بتائیں اپنی ذاتی زندگی کے آج کے واقعے کے حوالے سے، اس کو آپ سب لوگ اپنی اپنی زندگیوں سے میچ کریں، اپنے حالات سے میچ کریں، اور پھر دیکھیں کہ ہم سب کو غصہ کیوں آ رہا ہے، ہم سب کو غصہ کیوں آتا ہے. اجازت دیجیے، والسلام. آپ سب کے لیے دعا گو. ڈاکٹر صابر حسین خان.